یہ پیچھے آپ کو مسجد طارق بن زیاد نظر آ رہی ہے، اور یہ حجرے بنے ہوئے اس طرح. یہ تبلیغی مرکز ہے یہاں کا. اسپین کے شہر بارسلونا کا یہ کبوتر چوک میں کھڑا ہوں. میرے پیچھے آپ کو ان کا سب سے بڑا چرچ نظر آ رہا ہے، بارسلونا مارکیٹ. جی اسپین بارسلونا میں کھڑا ہوں. یہ پیچھے آپ کو مسجد طارق بن زیاد نظر آ رہی ہے. یہ بارسلونا کا تبلیغی مرکز بھی ہے. مسجد میں ہم نماز بھی پڑھیں گے اور یہاں کے جو حضرات ہیں ان سے ملاقات بھی کریں گے اور اسلامک سینٹر کا وزٹ بھی کروائیں گے. تو آئیے میرے ساتھ. بوتلیں رکھی ہوئی ہیں صاف ستھرے. یہ دیکھیں یہاں رکھی ہوئی ہے، کوئی بھی آدمی آئے صاف ستھرا پانی پیے. یہ پوری مسجد ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مسجد کے اوقات لکھے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. یہ لمبوتری مسجد ہے، وہ وہاں سے شروع ہو رہی ہے اور آخر تک. اور یہ حجرے بنے ہوئے اس طرح. یہ تبلیغی مرکز ہے یہاں کا. ماشاء اللہ. یہ نیچے آ جائیں تو اس طرح ہے. قرآن پاک کے رکھے ہوئے ہیں. یہ 2-3 سیڑھیاں اتر کے ایک منزل ہے. ماشاء اللہ. مدرسہ بھی ہے یہاں پر. ماشاء اللہ. بارسلونا مارکیٹ. مرچوں کی اقسام ہے. یہ جو سبزی کی دکان ہے، مرچیں دیکھیں.
اسپین کے شہر بارسلونا کا یہ کبوتر چوک ہے. پتہ چلا کہ اس پورے بارسلونا میں کوئی مدرسہ نہیں ہے, 1 یا 2 مسجد ہیں. مسجد طارق بن زیاد, وہاں پر ہم گئے بھی تھے, اور وہی تبلیغی مرکز ہے. کبوتر چوک ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے. مکہ میں بھی کبوتر چوک ہے, مدینہ میں بھی ہے, اور یہاں پر بھی ہے. یہ دیکھیں لوگ اپنی منت مراد ہونے کے لیے کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں. میں نے پوچھا لوگوں سے کیوں ڈال رہا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے میری شادی ہو جائے, کوئی کہہ رہا ہے مجھے پاسپورٹ یہاں سے مل جائے, کوئی کہہ رہا ہے میری اولاد ہو جائے, کوئی کہہ رہا ہے بچہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے. یہ دیکھیں مختلف لوگ ہیں جو توہم پرستی کا شکار ہیں. اس توہم پرستی سے باہر نکلنا چاہیے. اللہ ہی مسبب الاسباب ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اللہ دینے والے, اللہ منع کرنے والے ہیں. ہمارے دوست بیٹھے میں لے کے آئیں, کبوتر چوک بھی دیکھنے کے لیے آ جائیں. اور یہیں پر مشہور چوک ہے, اور کولمبس کا یہیں پر مجسمہ ہے. یہی وہ اسپین ہے. یہاں سے اس وقت کے مسلم دور 900 سال مسلمانوں نے یہاں حکومت کی ہے, اور پھر عیسائی حکومت جب آئی عبداللہ فرڈینیٹ اور ملکہ عزابیلا, انہوں نے امریکہ دریافت کرنے کے لیے کولمبس کو یہیں سے بھیجا تھا. وہ یہی جگہ تھی. یہ چوک ہے, وہ اگلا چوک ہے. وہ یہ اپنے بڑوں کے جگہ جگہ مجسمے لگاتے ہیں. یہ دیکھیں مجسمے لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یورپ پورا 18-20 فرق کے ساتھ ایک جیسا ہی ہے. انہوں نے اپنی قدیم یادگاروں کو, طرز تعمیر کو برقرار رکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں قدیم طرز تعمیر ہے ان کا. جو بھی کوئی یادگار ہوتی ہے اس کو یہ محفوظ رکھتے ہیں. پھر اپنی اولادوں کو, اپنے بچوں کو, نسلوں کو, اور دنیا بھر سے آنے والے جو ٹورسٹ ہوتے ہیں ان کو دکھاتے ہیں. ٹورزم ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے. ملکوں کی معیشت کا دار و مدار اس پر ہے. پاکستان میں بہت اچھے خطے اور قطعے ہیں. اگر ان کو ڈیولپ کر دیا جائے, امن ہو جائے, سیکورٹی ہو جائے, تو پاکستان کی معیشت ترقی کر سکتی ہے, اور ٹورزم انڈسٹری بڑھ سکتی ہے. یہ بارسلونا کا دوسرا بڑا مرکز ہے. جی چوک ہے یہاں پر, پلیس آف کتلونیا کہلاتا ہے. یہ دیکھیں یہاں پر فلمیں شوٹ ہو رہی ہیں. یہ دیکھیں یہ سارے اداکار ہیں, یہاں پر فلموں کی شوٹنگ ہو رہی ہے. یہ دیکھیں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے وزٹر کی. دنیا بھر کا جو ٹورسٹ ہے وہ یہیں آتے ہیں. ہاں ہوئے جس طرف آپ نظر لگاؤ تو دیکھیں, جس طرف نظر دوڑائیں ٹورسٹ ہے. ہاں یہ دیکھیں. وہ کل صبح کس چوک پر گئے تھے ہم؟ صبح جو گئے تھے جہاں کولمبس کا مجسمہ ہے. کولمبس وہ رمبلا کا نہیں, علاقے کا نام کیا تھا پورے علاقے کا؟ وہ تو تھی ان کی پورٹ. ہاں پورٹ. بارسلونا پورٹ. ہاں بارسلونا پورٹ. اور یہ ابھی وہ ہے ان کا بارسلونا سی پورٹ. یہ قدیم ان کی وہ ہیں ساری عمارات. یہ جھنڈے بھی لگے ہوئے ہیں. بڑا ٹورسٹ ادھر ہے. کہاں گئے ہیں؟ آگے نکل ایپل گئے. کمپنی کا دفتر ہے شاید یہاں. پورے یورپ میں بلدیہ کی طرف سے جگہ جگہ 4 باکس رکھے ہوتے ہیں, 4 ڈسٹ بین رکھی ہوتی ہیں. ایک میں کچرا ڈالا جائے, دوسرے میں کانچ وغیرہ بوتل ڈالی جائے, اور تیسرے میں کپڑا ڈالا جائے, اور چوتھی میں کوئی اور چیز ڈالے جائے. یعنی صفائی کا اس قدر اہتمام ہے کہ جگہ جگہ آپ کو اس طرح کے باکس نظر آئیں گے. یہ دیکھیں, اور پورا یورپ صاف ستھرا ہے. اسپین بارسلونا میں اس کے یہ عجائب خانہ ہے. اس میں عجیب و غریب قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, اور مہنگا ترین ٹکٹ ہے. ٹکٹ پہلے سے لینا پڑتا ہے. یہ ساری جو لائن لگی ہوئی ہے یہ ٹکٹ لے کر اندر جانے کے لیے ہے. دیکھیں اگر کل ہم ہوئے تو ہم جائیں گے, اور اندر کیا چیزیں یہ آپ کو دکھائیں گے. چلیں. اللہ, انہوں نے اپنی ہسٹری کو محفوظ رکھا ہوا ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں پر صدیوں قدیم ایک چرچ ہے اس کی طرف.
بہت ٹورسٹ آئے ہوا ہے دنیا بھر سے. سائیکلنگ کا رواج یہاں بھی بہت ہے. اسپین اور اسپین کے شہر بارسلونا میں کھڑا ہوں. میرے پیچھے آپ کو ان کا سب سے بڑا چرچ نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں, ہم دور سے اس کو دیکھنے کے لیے آئے. بہت بڑا ہیکل چرچ ہے. لوگ دور دور سے آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. یہاں سیلفیاں لیتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں. یاد رکھیں ایک وقت یہ تھا کہ مسلمانوں نے 900 سال یہاں پر حکمرانی کی. جب پورا یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا تو مسلمان یہاں پر حکمرانی کرتے تھے. کولمبس کو جب یہاں سے روانہ کیا گیا تو اس وقت مسلمانوں کا عروج تھا. یہ ایک بارسلونا کا ایک بڑا ایک اہم چرچ ہے جس میں 18 ٹاور ہیں. لا سگریدا فیملیا کہتے ہیں اس کو. یہ اگرچہ اتنا پرانا نہیں ہے باقی جو 400-800 سال بنے ہوئے ہیں. یہ اس کو ابھی 150 سال پہلے بننا شروع ہوا ہے یہ 1880 میں, لیکن یہ ابھی تک بن رہا ہے اور یونیسکو کا ایک سائٹ ہے. ایک خاص خاندان نے بنایا تھا, بلکہ فن تعمیر کا بہرحال یہ پورے بارسلونا میں ایک شاہکار ہے باکمال. اور ابھی تک دیکھیں کرینے لگی ہوئی, یہ بن ہی رہے یہ تو یہ ہے. لیکن ایک بات جو ہے کہ ان کے چرچز میں لوگ کوئی نہیں آتے, چند بھی نہیں آتے. ہماری مساجد الحمدللہ اس شہر میں بھی ہم گئے, چھوٹی ہیں, وسائل کم ہیں, مزدوروں نے بنائی, لیکن آباد ہیں. لیکن ہمارے لیے سبق یہ اس آبادی کو برقرار کر کے, کیونکہ ہمارے یہاں ظاہری تعمیر بہت مہنگی کرنے سے زیادہ اہمیت قرآن و حدیث پر خاص امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی ہے کہ مسجد اعمال سے آباد ہو اور ذکر تلاوت سے اور مسلمانوں کی جوڑ سے آباد رہے. غازی اسپین میں, اور اسپین کا دوسرا بڑا تاریخی شہر جو ہے وہ بارسلونا ہے. یہاں پر آئے ہیں تو ہمارے دوست مولانا عدنان صاحب, ناصر صاحب, ان لوگوں نے یہاں پر محفل سجائی ہے. کیمرہ مین ابھی دکھائے گا. تو ان اتنی بڑے کمیونٹی کے لوگ یہاں جمع ہیں. یہاں سے مفتی احمد عفنان صاحب کوئی خصوصی بات کریں گے, دین کی دعوت دیں گے. تو یہ دیکھیں, یہ کیمرہ مین دکھا سکے ان لوگوں کو. بچے کو روز کہتے ہیں بچوں ہم تھکتے نہیں ہیں. اسی طرح اس سے سب سے زیادہ مضبوط تعلق ہمارا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے, اور وہ دیٹ از دا کور آبجیکٹیو جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. اور انسان جتنے بھی دنیا میں رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا زبان کا اختلاف, قوم کا اختلاف اور ہمارے ہزار اختلاف, یہ بات کے اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو بعض اختلاف میں نے خود ہی پیدا کیے. اللہ نے خود رنگ الگ رکھے, زبان الگ رکھی, قوم الگ رکھا, قبیلہ الگ رکھا, سوچ الگ رکھی, لیکن وہ جو ایک مقصد ہے اس پہ سب مشترک ہے, جس کو ہم امت کا مقصد کہتے ہیں, اور وہ کبھی پرانا نہیں ہوئے گا. تو جو جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے نا آدمی اس کو اتنا زیادہ یاد رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پہلے ڈالا اور پھر جنت سے نکالا. یعنی اللہ کو تو پتا تھا نا نکلنا ہے ان کو, تو اللہ نے کیوں کیا؟ آدم گئے, غلطی کی, باہر نکلے. تو دو وجہ سے اللہ بتانا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک تو بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ آدم نے غلطی کی, تم سب ان کی اولاد و غلطی کرو گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کلو بنی آدم خطاؤن, ہر انسان آدم کا ہر بچہ غلطی کرے گا. تو غلطی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, گناہ ہو جانا غلطی سب سے ہو جاتا. لیکن آگے اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الخطائین توابین, لیکن سب سے اچھے غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ بھی کر لیں, واپس آ جائیں. وہ کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا نہیں کہتے. ماں اپنے بچے کو, بچہ جتنا خراب ہو جائے نا اور وہ ساری زندگی پلیت کام الٹے کرے بھاگ جائے, لیکن وہ اگر اپنی ماں کے پاس آئے گا نا, ماں اس کو وہ نہیں کرے گی میرا بچہ ہے, وہ بولے گی میرا ہے بھائی, دنیا جو بھی کہے وہ میرا بچہ ہے. تو اللہ بھی ہمیں ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر جائیں جب ہم اللہ کے پاس واپس آتے ہیں نا, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے کسی کا اونٹ گھوم جائے اور وہ صحرا میں بھٹک رہا ہو, اس کو واپس مل جائے. اور ایک تو یہ میسج نا کہ ہم نے اللہ کو چھوڑنا نہیں ہے, مایوس نہیں ہونا, کچھ بھی وقت ہے اللہ کے ساتھ. دوسری بات یہ اس کو اپنی اساس سمجھیں. دیکھیے آپ سب لوگ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, سب لوگ یہاں ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن اس
अच्छी ज़िंदगी के पीछे एक बड़ी मेहनत है। अभी मौलाना भाई साहब इंटरव्यू कर रहे थे, हर एक बता रहा था मेरी क्या कहानी है, लेकिन वो मेहनत के बाद एक हमें एक अच्छी ज़िंदगी मिल गई और आगे अल्लाह से उम्मीद है और अच्छी ज़िंदगी देंगे। तो इसका मतलब है कि दुनिया की 2 दिन की ज़िंदगी के पीछे हमारी बड़ी सेक्रीफाइस है, हमारी फाइनेंशियल मेहनत, हमारी जिस्म की मेहनत, हमारी सफरिंग, हमारी फैमिली की सफरिंग, एंड ऑफ द डे देयर इज लाइफ। तो जब दुनिया की 2 चीज़ के लिए इतनी मेहनत है तो आखिरत के लिए कितनी मेहनत है। अब हमें अपने आप को सोचना चाहिए कि क्या हम मेहनत कर रहे हैं, क्या हम हमेशा क्या हमने 30 साल 40 साल इससे ज़्यादा कितना कैरियर है, हमारी ज़िंदगी कितनी है, इसके लिए हमने कितनी मेहनत की है, सही उल्टा सब काम किया। आखिरत के लिए हमने कितनी मेहनत की है जहाँ इन्फिनिटी हमेशा रहना है। तो एक तो अल्लाह ये बता रहा है। दूसरी बात, आदम अलैहिस्सलाम को निकालने में ये हिकमत थी कि अल्लाह हमें बताना ये चाह रहे हैं कि भाई याद रखना तुम्हारा असल वतन कौन सा है ना। हमारे लोग यहाँ पजल रहते, पाकिस्तान जावा ना जावा, पाकिस्तान घर बनावा ना बनावा, की करा पाकिस्तान के लोगों ने थे लावा ना लावा। हमारे यहाँ लोग यहाँ होते हैं ना, वो अटके हुए होते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर भी रहे होते, पता नहीं जाना कोई खा भी जाता है। लेकिन अल्लाह ही बता रहे हैं कि पाकिस्तान भी है, तुम्हारे स्पेन भी है, बार्सिलोना में बैठे हो यहाँ पर, लेकिन असल वतन जिससे तुम्हारे बाप निकले तो उसको नहीं भूलना, उसको हम सब भूल जाते हैं। और ये इंसान की फितरत है, जो चीज़ ना उसको भूल जाते हैं। तो इसको हमने कायम रखना है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसके लिए कुछ सिस्टम बनाएं। अगर आपसे मैं पूछूं कि भाईजान रोटी के लिए खानी है, आपको अल्लाह खिलाएगा, कोई सिस्टम, कोई टैक्सी चलाओ, कोई बिल्डिंग बनाओ, कोई लाइसेंस लो, कोई कुछ तो करो। अब अगर किसी को कोई कहे यार आप जन्नत में कैसे जाओगे, तो पर अल्लाह ले जाएगा, इसमें हम मान जाते हैं। ये कैसे ठीक हो गया? जब मेरे 2 दिन का खाना मुझे मेहनत के बगैर नहीं मिलता तो जन्नत कैसे मिलेगी? तो इसका मतलब है अगर मैं सिस्टम बना रहा हूँ, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को मदरसा पढ़ा रहा हूँ, मैं हराम से बच रहा हूँ, मैं अच्छे लोगों में बैठ रहा हूँ, मैं दूसरों को दीन बताने की फिक्र कर रहा हूँ, अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जन्नत में जाऊँगा या मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। तो सब लोग बोलेंगे हाँ यार ये लगता है कि ये आदमी मेहनत कर रहा है, इसका हदफ जन्नत है। ये मेहनत हमारी ज़िंदगी में आ जाए। अब ये मेहनत जो है ज़ाहिर है इसके सिस्टम्स है, ऐसा नहीं हो सकता घर में बैठ के, घर में नमाज पढ़ के हो जाए। अगर साहबा सारे घर में बैठे रहते, आज हम यहाँ मुसलमान बैठे होते, मदीना में कोई नहीं बैठा। हज़रत उमर ने ज़बरदस्ती सबको बाहर निकाला, हालांकि मदीने की मौत की फजीलत है ना, साहबा अक्सर मदीने क्यों बाहर निकले वो। अब अच्छा हम यहाँ गैर मुस्लिम ममालिक में, बाद लोग कहते हैं यार यहाँ तो इस्लाम हमारा ख़राब है, क्यों ख़राब होगा भाई? हम अज़म से बैठे नहीं, हम यहाँ मेहनत करेंगे। तारिक बिन ज़ियाद आए थे यहाँ पर, अकेले आए थे, 1001 लोग लेकर आए थे, पूरा उन्होंने इशारा कर दिया। और जब हम अपना वो मकसद भूले अयाशी में लगे, अल्लाह ताला किसी और को ले उन्हें उठा के बाहर फेंका। हम उनका जुल्म याद करते हैं, अपनी गलती नहीं याद करते, हमारी गलती क्या थी। आज हम इसी अज़म से बैठे नहीं। अच्छा जब आदमी प्रोएक्टिव होते हैं ना, उसको ख़राब नहीं कर सकता, जब वो डिफेंसिव होते तो ख़राब होते। जब मैं इससे बैठूँगा नहीं भाई ये मेरा वतन है अब, और इस वतन में मैंने अपने कल्चर, अपने दीन को ज़िंदा करना है, तो अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। तो इसके लिए आप लोग इस पर मेहनत करें, उलमा के साथ मिलें। असल चीज़ जो सेंटर पॉइंट है ना मुसलमानों की मेहनत का, वो मस्जिद है। मस्जिद को आबाद करें, बहुत टाइम दें। इसको आप समझें आपकी लाइफ लाइन है। अगर मस्जिद को आपकी शहर कर दें, मस्जिद को टाइम दें, मस्जिद के अंदर सिस्टम बनाएं, अपने बच्चों को मस्जिद में लाएँ, मस्जिद में तालीम हासिल करें, खुद भी कुछ बेसिक कुरान हदीस पढ़ें, दीन को समझे, अपनी औरतों को लाएं और लोगों को लाएं, प्रोएक्टिव हो। तो इसके अलावा कम्युनिटी बिल्डिंग करें, डिफरेंट अंदाज है, गुरों से सीखें। हम इनसे उल्टे काम सीखते, सीधे नहीं सीखते। इनके अंदर बहुत खैर है, तो इन्होंने हमें खैर दी ना, अपने मुल्क में जगह दी सबको, हम इनकी खैर की सोचें, हम इनको जन्नत की जगह का सोचें, और हम इस काबिल बनेंगे नहीं, हम इनको भी समझाएंगे यार असल चीज़ क्या है। तो ये इंशाल्लाह करते रहेंगे, फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन तंजीमें सारा वो करते, और इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो इस नज़र से कायम रखें, उलमा को बुलाएं, लीडर्स को बुलाएं, इन्फ्लुएंशियल लोगों को बुलाएं, और इस जगह आप लोग यहाँ के थंब बन जाएं। और है माशाल्लाह, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आप दुआ फरमाएं प्लीज।
صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. آج ہمارے جتنے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کا بیٹھنا خالص آپ اپنی رضا کے لیے قبول فرما. اتنی دور سے آئے ہیں, پاکستان سے آئے ہیں, کوئی کیا کام کر رہا, کوئی کیا کام کر رہا, لیکن یہ سارے دین کی محبت میں اسلام ہونے کی وجہ سے سارے ایک دوسرے کے بھائی بن کے یہاں بیٹھے. یا اللہ ان سب کو بھائی بھائی بنا دے. یا اللہ ان کی جتنی حاجات ہیں سب کو قبول فرما. یا اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں, جو پریشان ہیں, ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمارے بھائی ہیں یا ان کے والد کی وفات ہو گئی ہے, یا اللہ ان کے والد کے کامل مغفرت فرما, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ہمارے بھائی عمران ہیں, مولانا عدنان صاحب ہیں, بھائی ناصر صاحب ہیں, عباسی صاحب ہیں, حافظ صاحب ہیں, اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں جو دین کے لیے انتھک محنتیں کر رہے ہیں, آپس میں اتفاق و اتحاد کے لیے محنتیں کر رہے ہیں. یا اللہ ان کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مال و دولت میں, آل اولاد میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرما. اسی طرح اس محفلیں ہوتی رہیں, ان کو مینارہ نور بنا. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی ماشاءاللہ مفتی احمد عفنان صاحب نے بہترین بات کی, اور یہ سارے لوگ یہاں پر جمع تھے, ایسا لگ رہا تھا منی پاکستان جمع ہے. آج کی یہ جو دعوت تھی بہت اچھی لگی, اور انشاءاللہ ایسی محفلیں جمتی رہیں گی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.